بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ڈاکٹر آصف علی زرداری، ماہر امراض قومی خزانہ اور سوئے ضمیر جگانا، بیچلر ان فیک بینک اکاؤنٹس، ماسٹرز ان اومنی گروپ اینڈ پی ایچ ڈی ان سرے محل، یہ ہیں وہ موصوف جو رجیم چینج آپریشن کا مرکزی کردار ہیں۔ اس بار انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور بیرونی طاقتوں نے زرداری صاحب کو چنا ہے پاکستان میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ سیاسی لیڈران کو ساتھ ملانا، ایم پی اے اور ایم این ایز کی خریداری، پیسے کا استعمال، پیغام رسانی، سب کچھ زرداری صاحب کے ذمہ تھا۔ ویسے ناظرین، میں ان چند لوگوں پر بہت حیران ہوتا ہوں جو کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری۔ خدا کے بندو، پیسے سے کسی پارٹی کے نمائندے کو خریدنا کون سی بہت بڑی ماہرانہ چال ہے؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے انہی کے نمائندے خرید کر، انہی کے ووٹ کی تذلیل کر کے، انہی پر حکومت بنا کر اور انہی سے نعرے لگواتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری۔ ناظرین، زرداری صاحب شروع دن سے کیا نظریہ رکھتے ہیں جس پر وہ ملک کی ان 14 سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ چلا رہے ہیں، ذرا سنیے۔ اب صدر زرداری اور پاکستانی ٹیم کی امریکی ایوان نمائندگان کانگریس کے اراکین ایڈم شیف اور ایلیسن شوارٹز سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بارے میں جو مراسلہ واشنگٹن بھیجا گیا اس میں لکھا ہے، صدر زرداری نے پاکستان میں شفاف پارلیمانی انتخابات میں تعاون دینے پر امریکی حکومت کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے زرداری کی پارٹی برسر اقتدار آئی۔ زرداری نے امریکی نمائندوں سے کہا کہ وہ ان کی وجہ سے اقتدار میں ہیں اور وہ امریکیوں کی مشاورت کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ این پیٹرسن ان کو مطلع کر رہی ہیں۔ آپ زرداری کو امریکہ کا حامی، شدت پسندوں کا مخالف اور امریکی حکومت کے ساتھ تعاون کا تاثر دینے والا پائیں گے۔ سویلین حکومت کے تمام امور زرداری چلاتے ہیں، لیکن وہ ایک مقبول قائد نہیں ہے۔ وہ خود مانتے ہیں کہ وہ ایک منتخب سیاستداں کی حیثیت سے کام کرنے کا کوئی تجربہ نہ رکھنے کے باوجود عہدے پر فائز ہیں۔ زرداری سیکولر اور مغربی اقدار کے حامی ہیں اور تاثر دیتے ہیں کہ عالمی امور پر ان کا نقطہ نظر امریکی سوچ کا عکاس ہے۔ اب اس نظریے کے راستے میں جو نظریہ برسوں سے رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، ذرا آپ اس کو سنیے۔ آئی ایس آئی، اسٹیبلشمنٹ، امریکہ اس انسان کو کیا دے سکتے ہیں جس کی قیمت کوئی نہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں، مجھے کس چیز سے وہ خرید سکتے ہیں؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ بھی کر سکتا، مجھے پاور چاہیے نہیں ہے۔ اگر میں سنسیئر ہوں اپنے کاز سے اور پاکستان کے لیے، اور مجھے کوئی راستے میں رکاوٹ پیش کر رہا ہے یا مجھے اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے، میں یہ نہیں کروں گا کہ میں امریکہ کے پاس بھاگا جاؤں گا جس طرح شہباز شریف گئے کہ جی وہ ہمیں بچا لو جی فوج سے، یا پھر ابھی یہ جو میمو گیٹ ہے کہ جی وہ فوج سے بچا لو۔ میں عوام کے پاس واپس جاؤں گا، اگر عوام مجھے مینڈیٹ دیتی ہے میں آؤں گا، نہیں تو میں باہر اپوزیشن میں چلا۔ ناظرین، یہ لڑائی برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ سپر پاور، بیرونی طاقتیں اور زرداری صاحب جیسی سوچ رکھنے والے سیاستدان، ان سب کا مقابلہ صرف ایک ہی طاقت سے کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے عوامی طاقت۔ پہلے یہ لڑائی پیچھے سے بیٹھ کر لڑی جاتی تھی اور اب دونوں طاقتیں آمنے سامنے ہیں، جیسے شاید کہ آخری راؤنڈ ہو۔ عوامی طاقت اور ان کے لیڈر کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، بس اب یہی مقصد رہ گیا ہے بیرونی طاقتوں کا۔ ناظرین، جیسے جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو ظلم، لا قانونیت اور اندھا دھند فائرنگ نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب اکٹھے کیسے ہوئے اور زرداری صاحب کو کیا فائدہ تھا مالی فائدے کے علاوہ۔ رجیم چینج کا ٹاسک ملنے کے فوراً بعد زرداری صاحب کو جو سب سے پہلا کام کرنا تھا وہ تھا مسلم لیگ نواز کو قائل کرنا، کیونکہ پی ٹی آئی کے بعد مسلم لیگ نواز ہی ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی۔ سیاسی مخالف ہونے کے ناطے زرداری صاحب ان کی کمزوری جانتے تھے کہ یہ لوگ کیسز میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف بھی ملک سے باہر رہ رہے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز ختم ہو چکے ہیں اور میاں نواز شریف کی واپسی کی باتیں اور قانون میں تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کو رجیم چینج کے لیے قائل کرنے کی باتیں کی، اس وقت میاں صاحب یہ کہتے کہ ہم تو پچھلے 5 سال سے ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں
اور سب سے زیادہ ووٹ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہیں، لہٰذا ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے 18 ماہ رہ گئے ہیں، وہ اس کو مکمل کریں اور اس کے بعد الیکشن میں دیکھیں گے۔ تو ناظرین آپ سوچیں کہ آج ملک کے حالات کیا ہوتے، جو عوامی طاقت آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہے شاید وہ میاں صاحب کے ساتھ ہوتی۔ یہ جو لوگ آج خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ ملک کی آبادی 22 کروڑ تھی اور خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد اچانک 40 کروڑ ہو گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے مولانا صاحب کو، آصف علی زرداری کو اور میاں نواز شریف کو ووٹ دیتے تھے۔ اگر میاں صاحب ووٹ کو عزت دے دیتے اور یہ تاریخی غلطی نہ کرتے تو آج کہانی یکسر الٹ ہوتی اور آج عوامی طاقت میاں صاحب کے ساتھ ہوتی۔ مگر زرداری صاحب اور بیرونی طاقتیں 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کو دھوکہ دینے اور شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اور رہی بات مولانا صاحب کی، تو وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ کرنا ہو تو مولانا صاحب کو قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ ہمہ وقت ہی تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی میں خواجہ سعد رفیق اور اعتزاز احسن جیسے کئی قابل اور جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ موجود ہیں، اور ان کے بیانات سے آپ کو جھلک نظر آتی ہے کہ جیسے قیادت سے غلطی ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب زرداری یا نواز شریف صاحب سے لڑ رہے ہیں، وہ غلط سوچتے ہیں۔ جب 98% عوام عمران خان صاحب کو سنتی اور دیکھتی ہو اور 2% ملک کے وزیر اعظم کو جو ساری پارٹیوں کا متفقہ وزیر اعظم ہو، تو پھر سوچئے کہ خان صاحب کی شہرت کا ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ جو اتنی شہرت کے باوجود اتنے کانٹے چننے پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا اور آرام سے اپنے راستے سے ہٹایا۔ زرداری صاحب جانتے تھے کہ بھٹو صاحب اور بے نظیر جیسی عوامی لیڈر کو ٹھکانے لگانے والی سپر پاور کے ساتھ ملنے میں ہی ان کی عافیت ہے۔ اگر یہ لڑائی ملک کی سیاسی جماعتوں کی ہوتی تو ناظرین آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں پاکستان ضرور نظر آتا، مگر آج پاکستان کدھر ہے؟ بیرونی طاقتوں کو کیا پرواہ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا پرواہ کتنے شہید ہو رہے ہیں اور سیلاب سے ملک میں کتنے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ سارا ملک بس عمران خان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کو اپنے مفاد پیارے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کو پیچھے رکھ کر آپس میں لڑیں گے۔ ناظرین آپ یقین جانیے کہ اگر آج بھی مسلم لیگ نواز یہ بات سمجھ جائے کہ جس عمران خان کا سلوشن وہ لڑائی میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو سیاست میں ہے، لہٰذا لڑائی چھوڑیں، سیاست کریں، سیاسی چالیں چلیں، حلقوں میں متحرک ہوں، ووٹر پر محنت کریں، تو اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ایک مضبوط اپوزیشن ضرور بن جائیں گے۔ مگر اس طرح لڑائی سے وہ خان صاحب کو مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے، چینلز کو بند کر کے اور لوگوں سے انتقام لے کر وہ اپنا رہا سہا ووٹ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ 14 اگست کو ان غریب لوگوں پر اسلام آباد میں کریک ڈاؤن کیا گیا جو جھنڈے بیچتے تھے، ان کو پکڑا گیا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے بیچ کر رزق نہیں کمانا، ہماری جماعتوں کے جھنڈے بیچو۔ انہوں نے کہا کہ وہ بکتے نہیں ہیں اور جو بک رہے ہیں ہم ان کو بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ناظرین آپ سوچئے کہ جب حکومت کی سوچ اس حد تک آ جائے گی تو کیا یہ لوگ عوام کو خود سے دور نہیں کر رہے؟ خدا را اس بات کو سمجھیں۔ ناظرین آصف علی زرداری صاحب نے اس سازش کا مین کردار بن کر 3 مقاصد حاصل کیے۔ پہلا تو یقیناً خان صاحب کی حکومت ختم کی، اس کے لیے پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور ایم این اے جو ضمیر کے مرض میں مبتلا تھے ان کو اکٹھا کیا۔ چونکہ ان مریضوں کے ضمیروں کو راتوں رات اور اکٹھا جگانا تھا، اسی لیے سندھ ہاؤس میں بیڈ لگا کر ڈاکٹر آصف علی زرداری نے 10 کروڑ کی ہیوی ڈوز تجویز کی، اور کئی تو ایسے مردہ ضمیر تھے کہ ان کو 10 کروڑ کی 2 ڈوز دینی پڑی، تو تب ان کے ضمیر جاگے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو سب معلوم ہے۔
دوسرا، ڈاکٹر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، جو ملک کی دوسری سیاسی جماعت تھی اور پنجاب میں ان کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا، اس کا حال بھی پنجاب میں اپنے جیسا کر دیا ہے تاکہ آئندہ الیکشن مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر لڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی 2-4 سیٹیں تو حاصل کر سکے گی۔ تیسرا اور سب سے اہم ناظرین، وہ ہے بلاول بھٹو کا روشن مستقبل، جس کا اظہار زرداری صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کیا کہ میری خواہش ہے کہ بلاول زرداری کو ملک کا وزیر اعظم بنوا سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنوا کر آپ کے خرچے پر بیرونی طاقتوں سے انٹروڈیوس کروایا گیا۔ بلاول بھٹو ہینا ربانی حکومت بننے کے فوراً بعد جو لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گئے تھے، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے بلاول صاحب اپنا سی وی طاقتور ملکوں کو پیش کرنے گئے تھے۔ اور آپ کو ناظرین یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا فیصلہ آنا تھا تو بھی زرداری صاحب دبئی گئے تھے انہی طاقتوں کو بتانے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کل تک 10-10 کروڑ کے لیے ایم پی اے اور ایم این اے میرے پیچھے تھے، اور آج خان صاحب کے ساتھ ایسے 186 ایم پی ایز مل گئے ہیں جن کو میں 1 ارب بھی دیتا ہوں تو وہ مجھے منہ نہیں لگاتے۔ لہٰذا میں یہ چودھری شجاعت کا برائلر خط لایا ہوں جو نہ بچے دے سکتا ہے اور نہ انڈے، اب اسی کے ساتھ کوئی عدالت میں کام چلاؤ۔ مگر پنجاب میں عدالت نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اپنے اگلے ویلاگ میں بات ہوگی کہ مسلم لیگ نواز کیسے اپنی طاقت بحال کر سکتی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مزید تباہ کاریاں اور ملک کے کن کن سیاسی خاندانوں کے کیریئر کو داغدار بنایا گیا۔ ناظرین، آپ نے میرے ساتھ زرداری صاحب والی حرکت نہیں کرنی اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔